اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی ایک خوبصورت نصیحت بھی اور واقعہ بھی، پڑھنے والوں کے لیے عبرتناک بھی اور سوچ و بچار کا حامل واقعہ بھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے سنا ڈالے، سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک، جسے اپنی دانش و ذہانت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول چونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار، ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بچا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا، دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کی جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا کاج سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پر لطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسے ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئیں۔ درزی نے چھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ الغرض اس پرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ ہوش و آواز رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی بات اور کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا تھا اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل ترک تیری اپنی ذات ہیں، جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔
وہ عیار دھوکے باز درزی، یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں، تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی دنیا کے بیکار کاموں میں گزرتی جا رہی ہیں، ہر لمحہ ہمارا کینچی کی طرح کٹتا جا رہا ہے۔